بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید فرقان گردیزی۔ آج ہم آپ کے ساتھ کوئی سیاسی بات لے کے نہیں آئے، کوئی اور اس طرح کی سنسنی خیز خبر نہیں لے کے آئے، لیکن یقیناً یہ خبر، یہ بات، یہ ولاگ آپ کی زندگی، آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ضرور جڑا ہوا ہے۔ آج ماڈرنائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، نئی نئی ایجادیں، نئی نئی ڈسکوریز اور نئی نئی چیزیں اس دنیا میں آ رہی ہیں، لیکن کہیں ان پہلوؤں میں آپ کو کبھی نہ کبھی یہ آواز ضرور آئی ہوگی کہ ہم اپنا قدرتی حسن کھو رہے ہیں، ہم اس دنیا، اس کائنات کا ایک جو قدرتی خوبصورتی ہے اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ان سب چیزوں میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ڈی فارسٹیشن۔ ناظرین، کیونکہ اس ٹائم ہم آزاد کشمیر سے آپ کے ساتھ ہیں اور آزاد کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں بڑا افسوسناک واقع پیش آئے۔ آپ کی معلومات کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ آزاد کشمیر میں 5.67 لاکھ ایکڑ پر جنگلات مشتمل ہیں۔ یہ پرانی رپورٹیں، اب اس میں رد و تبدیلی یقینی طور پہ آ گئی ہوگی، لیکن پرانی رپورٹوں کے حساب پہ 5.67 ایکڑ پر جنگلات موجود تھے یا اب ہیں۔ یہ تو اب نیا سروے ہوگا پھر پتہ چلے گا، لیکن افسوسناک چیز نظر آئی کہ نیلم ویلی کے اندر جنگلات میں بڑی سنگین آگ لگی۔ دیکھیں، یہ جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات پہ بڑے نارمل سے سمجھے جاتے ہیں، لگتی رہتی ہیں آگیں۔ آسٹریلیا میں آپ نے پیچھے 1 سے 2 سال قبل ایک بہت بڑی بھیانک آگ لگی، امریکہ میں ایک بڑی مشہور شہر میں ان کے آگ لگی، اور کئی جگہ جنگلات کے اندر آگ لگتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کس حد تک نقصان دہ ہے، یہ ہمارے لیے کس طرح نقصان دہ ہے، یہ جو جنگلی حیات ہے اس کے لیے کتنی نقصان دہ، اور یہ ہمارے مستقبل پہ، ہماری نسل پہ، اور ہمارے اس خطے، جس خطے کا نام آزاد کشمیر ہے، اس پہ کیا اثر ڈالے گی، یہ جب آپ اس پہ تحقیق کریں گے، جب آپ ان چیزوں کو سوچیں گے، تو یقینی طور پہ میں بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگ وہ دھنگ رہ جائیں گے کہ یہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبر تو یہ ہے کہ نیلم ویلی میں آگ لگی ہے، تقریباً پیچھے 1 ہفتہ آگ لگی رہی، اور پھر آج جا کے بعد میں بارش ہوئی اور پھر اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی۔ ناظرین، آزاد کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں پر کوئی اس طرح روزگار کے مواقع ہیں، لیکن ایک چیز کا جو فیوچر آزاد کشمیر میں موجود ہے وہ ٹورزم ہے۔ پچھلے سال تقریباً سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 4 سے 5 لاکھ لوگ نیلم ویلی میں گئے۔ اس سال سیلاب، بارشیں اور جنگ کی وجہ سے وہ تعداد یقینی طور پہ کم ہوئی ہے، لیکن پچھلے سال یہ تعداد تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ آزاد کشمیر کو وزٹ کرنے کے لیے آئے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں بڑے خوبصورت گرینری سے بھرپور پہاڑ ہیں۔ آپ گلگت وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ سنگلاخ پہاڑ ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر درخت سبز اور بڑے گرین پہاڑ ہیں، بڑی مزے کا ان کا لک ہے، بڑے مزے کا ان کا ویو ہے۔ پھر آزاد کشمیر میں جنگلات ہیں جو آزاد کشمیر کی خوبصورتی کو، بالخصوص اس نیلم ویلی کی خوبصورتی کو بڑا نکھارتے ہیں، بڑا اس میں اپنا کردار عطا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات، بڑی قیمتی لکڑی، دیودار کی لکڑی ہے، اس کی یہاں پر قیمت، اور اسلام آباد میں قیمت، اور بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ کی وہ لکڑی، اسے آپ سمجھ سکتے ہیں، بڑی قیمتی لکڑی ہے۔ اس سے بڑا روزگار بھی لوگوں کا منسلک رہا۔ پھر آزاد حکومت نے پابندی لگائی، یہاں پر ایک محکمہ بنا، محکمہ اخلاص، جو لکڑیاں کاٹتا تھا، بیچتا تھا، پھر وہ ختم ہوا۔ پھر آزاد کشمیر میں ایک محکمہ ہے، محکمہ جنگلات۔ نیلم ویلی میں جو آگ لگی ہے ناظرین، اس کو لوگوں نے بھی بجھایا، جنگلات بھی لگا رہا، لیکن اس طرح خاطر خواہ ہمارے پاس وہ تیاریاں نظر نہیں آئی، ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس، وہ چیزیں، وہ اکوپمنٹس نظر نہیں آئے جو ہم ایسے موقع پہ استعمال کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس نارمل فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں، وہ ایک پیچھے جنگل میں آگ کو کیسے بجھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بڑے ہی سنگ دل ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے جائیں، یہ ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے کہ جو اس طرح جنگل میں آگ لگاتے ہیں اس کی کیا مقاصد ہیں۔ یہ تو بندہ اس سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ جنگل میں آگ لگنے کا، وہ آگ لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن جو اس سے نقصان ہے وہ سب کا سانجھا ہے۔ وہ ایک لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا بھگتی۔ یہ جنگلات جب ختم ہو جائیں گے نا، پھر آپ اس ایریے میں رہ نہیں سکیں گے، پھر یہاں پہ آپ کا موسم تبدیل ہو جائے گا، پھر آپ اسلام آباد ہی رہیں گے، پھر آپ کو گاؤں کا کلچر ختم ہو جائے گا،
پھر جنگلات نیلم ویلی کے اندر آپ کی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ کی ایندھن کی ضرورت بھی، وہاں پہ بالن بھی جنگلات سے لیا جاتا ہے۔ وہاں پر کئی ایسی جگہ ہیں اوپر جہاں پہ آپ سیمنٹ ریت نہیں پہنچا سکتے، وہاں پہ ان لکڑی سے ہی درخت بنتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ غلط ہے، لیکن وہ لوگ کیا کریں، پھر آپ انہیں کیا متبادل دیں گے۔ لیکن جنگلات کی آپ نے وہاں پر نیلم ویلی کے اندر بڑا نقصان دیا، بڑے قیمتی قیمتی مشرومز ہوتے ہیں وہ جل گئے، بڑے قیمتی قیمتی دیودار کے، کائل کے، فر کے درخت جل گئے۔ پھر ایک اور نقصان جو میں نے پڑھا جی، یہاں پر نیلم ویلی کے جنگلات کے اندر ہمارے پاس بڑی قیمتی جاندار جو مکڑیاں ہیں اور اس طرح کے بڑے وہ جو بچھو ہوتے ہیں، بڑے قیمتی بچھو جو دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے وہ ہیں۔ ظاہر ہے یقینی طور پہ آگ لگی، ان سب کو وہ نقصان پہنچا، وائلڈ لائف کو اتنا بڑا نقصان نیلم ویلی۔ ہم پہلے ہی موسم کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں، تقریباً دسمبر کے پورے مہینے میں یہ سردیاں شروع ہوئی، بارش نہیں ہو سکی۔ یہ ابھی لاسٹ دسمبر میں جا کے بارش ایک ہفتے کو اور اتوار کو شروع ہوئی ہے، تو پورا ہفتہ مہینہ بارش نہیں ہو سکی، بڑی خشک سردی۔ مظفر آباد کی فضا بھی اس میں آلودہ تھی کہ آپ کو مظفر آباد میں تقریباً 100 فٹ کے فاصلے پر بھی دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، اتنی گرد تھی۔ تو یہ ان جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہے۔ پھر ہم اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، ساری چیزیں حکومت پہ ہی ڈال دیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں کرنا۔ یقینی طور پہ حکومت دو طرح سے اس میں مکمل قصوروار ہے۔ حکومت نے ایک پورا محکمہ جنگلات بنایا ہوا ہے، ناظرین اس کے اندر سیکٹری ہے، چیف کنزرویٹر ہے، ڈی ایف او ہے، آر ایف او ہے، گارڈ ہے، پورا ایک محکمہ سٹیبل کیا ہوا ہے جن کا کام سب سے بنیادی ذمہ داری جنگلات کا تحفظ، شجرکاری۔ اور وہ محکمہ آزاد کشمیر میں اگر کبھی کرپشن کا ریکارڈ کھولے تو یہ محکمہ جنگلات والے آپ کو کہیں اچھی جگہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بڑا ایک مشہور ہے محکمہ جنگلات۔ اس کی وزارتیں لینے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اس کا سیکٹری بننے کے لیے بھی پھر یہاں پہ ڈی ایف او لگنے کے لیے نیلم ویلی میں بڑی سفارش چلانی پڑتی ہے، چیف کنزرویٹر لگنے کے لیے بھی بڑی سفارش چلانی پڑتی ہے۔ آخر کچھ نہ کچھ تو ہے یہاں پہ جنگلات کے اندر جس کی وجہ سے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جناب والا وہ پاپڑ دیودار کی لکڑی کے ہیں، لیکن اب وہ لکڑی بے آب و تاب خود ساختہ لگائی ہوئی آگوں پہ جل رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کیا کرتا رہا، یہ تو ایک سوالیہ نشان، لیکن بحیثیت اس ریاست کے شہری ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان جنگلوں کا تحفظ کریں۔ ہم حکومت پہ اور حکومت ہم پہ الزام نہ لگائے، یہ آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل ہے۔ پھر اسی پہ آگے آپ چلیں تو ہمارے پاس گورنمنٹ آف اے جے کے اتنے عرصے سے یہ محکمہ جنگلات یہ ایکویپمنٹ کیوں نہ خرید سکا کہ جس پہ آپ جنگل کی آگ کو بجھا سکیں؟ آپ پاس ایسے کیمیکل، ایسے سپرے کیوں نہیں ہیں جو جنگل کی آگ کو بجھا سکیں؟ آپ نے صرف لکڑیوں کے پیسے لینے، آپ نے صرف ٹرک اسلام آباد بھیجنے، آپ نے صرف چوری کی لکڑیاں یہاں سے سمگل کروانی ہیں اپنی چوکیوں سے، اس کے علاوہ آپ کو اس محکمے کی فلاح و بہبود کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک آفیسر لگایا ہوا ہے، 17ویں 18ویں اسکیل کے آفیسر لگے ہوئے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر کے اندر کوئی میکینزم نہیں ہے جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو موڈیفائی کرتا رہے اپنے محکموں کو؟ یہی حال سارے محکموں کا ہے، وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کر رہے۔ تو یقینی طور پہ یہ جنگلات کا کٹاؤ، ڈیفارسٹیشن، اور پھر یہ جو جنگلات کی آگ ہے، یہ صرف درخت بالن یا سانس یا آپ آکسیجن بالن اور ان کو ایک سورس نہ سمجھے، یہ بڑے اہم ہے ہمارے ایکو سسٹم کے لیے۔ اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر اگر موسم تبدیل ہو گیا، یہاں پر اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی، یقین مانیں یہ خطہ رہنے کے قابل نہیں بچے گا۔ باقی لوگ تو پہلے سے عادی تھے، ہم اس خطے میں ان چیزوں کو ختم کر کے یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اپنے درختوں کا اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ہمارا اسلام بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں گھر بنایا۔ تو جنگ کے دوران بھی درختوں کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے، تو کیوں ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ؟ اس آگ کو بھی بجھایا جائے۔ اور حکومت جو ہے نا، سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ ہم کسی المیے سے کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، تو حکومت کو بھی ان المیوں سے سیکھنا چاہیے، اپنے اندر تبدیلیاں کریں۔ بحیثیت انسان، بحیثیت شہری، بحیثیت کشمیری آپ لوگ اپنے اس خوبصورتی کی حفاظت کریں۔ پھر نہ یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے، نہ یہاں پہ آپ کا مال بکے گا، نہ کچھ ہوگا اگر آپ کی یہ جنگلات اور یہ خوبصورتی ختم ہوگی۔
اپنی بھی قیمتی رائے ضرور دیں، اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ ان جنگلات کی حفاظت کریں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ